دماغ کی اسکرین میں ابھرتا ہے تو میری تمام تر توجہ اپنی اور کھینچ کر مجھے گرد و پیش سے بیگانہ سا کر دیتا ہے۔ آج بھی دماغ کی اسکرین پر وہ منظر چلنے لگتے ہیں تو دل و دماغ سن ہو جاتے ہیں۔ ارد گرد اندھیرا سا پھیلنے لگتا ہے، ہر منظر دھندلا جاتا ہے اور آنکھیں صرف وہی مناظر دیکھنے لگتی ہیں اور کانوں میں وہی آوازیں ابھرنے لگتی ہیں۔ تقسیم ہند کا اعلان ہوتے ہی فسادات کا ایک ایسا طوفان برپا ہوا کہ جس کا تصور کسی کے ذہن نے بھول کر بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہر سمت چیخ و پکار، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، ظلم و بربریت کا ایسا میدان گرم ہو گیا کہ بغیر تلوار اور نیزوں کے گویا جنگ شروع ہو گئی تھی۔ کہیں کسی کے سر سے جدا تن اپنی بے بسی پر ماتم کرتے ہوئے بکھرے ملتے تو کہیں پاک دامن بیبیوں کی بے حرمتی کر کے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا جاتا۔ ندی نالوں میں لاشیں تیرتی ملتی، وہ باپردہ عورتیں جن پر کسی غیر کی نظر نہ پڑی تھی آج وہ بے غور و کفن ندی نالوں میں ملتی۔ ظلم و تشدد کا ایسا بازار گرم دیکھ کر تو اکثر باعزت خاندان اور گھرانوں نے خوف و دہشت کے مارے ہجرت کرنے کا ارادہ ہی بدل ڈالا۔ وہ تو اپنے گھروں میں یوں قید ہو گئے جیسے قیدی ہوں جنہیں باہر نکلنے کے جرم میں سزائے موت دی جائے گی اور جان کے ساتھ عزت و آبرو کو بھی تار تار کر دیا جائے گا۔ اماں بھوک لگی ہے۔ گھر میں کئی دنوں سے قیدی بنے بچے بھوک کے مارے بلبلا اٹھے تھے۔ وہ کوئی جانور تو تھے نہیں جنہیں تھوڑا سا دانہ دن کا دے کر دڑبوں میں گھسا دیا جاتا اور وہ خاموشی سے پڑے رہیں، شور و غل بھی نہ کریں۔ بنا رہی ہوں نا چاول۔ چاولوں کے کنستر میں آخری 2 مٹھیاں بچی تھیں۔ پکانے والا ہاتھ یہ سوچ کر لرز رہے تھے کہ اس وقت تو وہ اپنے کنبے کا پیٹ بھر لیں گے، اگر رات کو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کرنا پڑا تو پھر اگلا دن اور اگلی صبح کھانے کا کیا ہوگا؟ پریشانی تھی کہ بار بار آنکھوں میں پانی کی صورت جمع ہو رہی تھی۔ اماں آخر ہم کب اس قید سے آزاد ہو کر اپنے نئے وطن جا سکیں گے؟ میں جو بچوں میں سب سے بڑی تھی اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ پچھلے 3 ہفتوں سے اپنے گھر میں قیدی بنے عاجز سی آ گئی تھی۔ جب سے اعلان سنا تھا کہ مسلمانوں کا اب الگ نیا وطن ہوگا کتنی خوشی ہوئی تھی، اور اس خوشی نے تو مجھ سمیت گھر کے سارے بچوں کو دیوانہ کر دیا تھا۔ ہمارا نیا وطن، ہمارا نیا گھر۔ خوشی سے ہم ریڈیو سے ابھرتی آوازوں سے اعلان سن کر جھوم اٹھتے تھے۔ بس جلدی جلدی سب بچے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیں۔ یہ میری دادی تھیں جو کہ اعلان سنتے ہی نم آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حضور سربسجود ہو گئی تھیں۔ دادی کے حکم پر سب بچے خوشی خوشی سامان باندھنے لگے تو گھر کی خواتین سفر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی، کیونکہ ابا نے کہہ دیا تھا کہ آج ہی راتوں رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ حالات اس قدر سنگین اور کشیدہ چل رہے تھے کہ مسلمان چوروں کی طرح چھپ چھپا کر رات کو روانگی کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ دن کی روشنی میں نہ تو ان کی جانیں محفوظ تھیں اور نہ ہی عزتیں۔ ابا نے ہم سب بچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جان بھلے جائے مگر عزتوں پر آنچ نہ آنے دینا۔ انہی خطرات کے پیش نظر ابا نے تیز دھار خنجر گھر کی ہر لڑکی کو احتیاطاً ساتھ رکھنے کی ہدایت کر دی، اور ساتھ ہی یہ حکم دے دیا تھا کہ اگر کوئی درندہ تمہاری طرف بڑھے تو اس کی جان لے لینا، اور اگر نہ لے سکو تو پھر اپنے ہاتھوں اپنی ہی جان لے لینا، مگر عزت پہ کوئی حرف آنے نہیں دینا۔ ابا کے فیصلے پر دادا جان، تایا ابو اور چچا جان سب متفق تھے۔ ہمارا سید گھرانہ تھا جس نے زمانے میں ہمیشہ عزت اور احترام پایا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی سادات کو جھک کر سلام کرنے پر مجبور تھے۔ کبھی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کسی نے جرت نہیں کی تھی، مگر جیسے ہی تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو سارے ہندو تو جیسے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سارا بھائی چارہ محبت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اب تو ان پر مسلمانوں کی جان لینا لازم ہو گیا تھا۔ ہم جو جانے کی تیاریوں میں مگن تھے کہ ہولناک آوازیں اور بین ہمارے گھر کے در و بام ہلا گئے۔ دادا جان، ابا جان، تایا ابو اور چچا جان کی خون میں لت پت لاشیں ہمارے سامنے تھیں۔ ظالم اور درندہ صفت ہندوؤں نے ہمارے گھر کے چاروں ستون گرا کر ہمارے گھر کو تو جیسے تہو بالا کر دیا تھا۔ وہ چاروں اسی مذہبی تحریک کے روح رواں تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے قیام کی حمایت کی تھی، اور یہ حمایت ہی ہمیں اتنی مہنگی پڑی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہمارے گھر کے چاروں مرد چاروں ستون گر چکے تھے جن پر ہمارے گھر کی عمارت مضبوطی سے کھڑی تھی۔
इस होलनाक हादसे ने घर के हर फर्द की हंसी छीन ली थी। सब एक दूसरे से मुंह छुपाए गमो आलम की तस्वीर बने हुए थे। घर में अब सिर्फ औरतें थीं और बस घर का एक वाहिद मर्द सिर्फ मेरा भाई बचा था जो उस वक्त 18 साल का था। ख़वातीन घर के सब मर्दों के इकट्ठे जनाजे देखकर इतनी खौफजदा हुई कि भाई का घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। बाहर के काम तो मर्द करते थे, मगर अब जान की हिफाजत के पेश नज़र भाई पर बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, बल्कि खुद भी सब घर की चारदीवारी के अंदर कैद हो गई थी। बस बेटा, जब अल्लाह चाहेगा हम इस कैद से आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम भी अपने नए वतन जाएंगे। अम्मा, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। घर का बचा कुचा राशन भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ना तो अब घर में कोई कमाने वाला था और ना ही आमदनी का कोई ज़रिया। सब कुछ यूं अचानक से हो गया था कि अभी तक हर कोई सख्ते किसी कैफियत में था। बस कुछ देर में ही चावल उबलने वाले हैं। अम्मा हर 2 मिनट बाद बच्चों को हौसला तसल्ली देकर टाल देती। मुझे उनका टालना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि चावल पिछले 1 घंटे से उबलने पर ही नहीं आ रहे थे। अम्मा बार बार हांडी का ढक्कन उठाती, अंदर झांकती, डोई घुमाती, हथेली पर पानी का कतरा टपकाकर जायका चखती और दोबारा से ढांप देती। अम्मा, खाने की प्लेटें निकाल लो। भूख ने अब बेकरार कर डाला तो मैं बार बार यही सवाल पूछती। अभी ठहरो बेटा, जब मैं कहूँगी तब। अम्मा जवाब देते हुए हर बार नजरें चुरा जाती। मगरिब का वक्त हो गया था, मगर चावल अभी भी ना बने थे। कई बच्चे तो रोते बिलखते सो गए थे और कई जालिम भूख से पंजे लड़ाकर गोया नींद को पछाड़ रहे थे। बस मैं नमाज पढ़ लूँ तो खाना निकालती हूँ, अम्मा ने ये कहा और वहीं जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। मुझे अम्मा का अमल बहुत अजीब लगा था, क्योंकि आज से पहले तो अम्मा ने चूल्हे के करीब कभी नमाज ना पढ़ी थी। मुझे लगा कि आज यहाँ नमाज पढ़ना तो सिर्फ बहाना है। अम्मा शायद हंडिया का राज छुपाने के लिए ऐसा कर रही थी। मेरे दिल ने तजस्सुस पर उकसाया तो अम्मा के सजदे में जाने का फ़ायदा उठाते हुए मैं हंडिया की तरफ बढ़ी। अम्मा सजदे बहुत तवील करती थी। मैंने चुपके से हंडिया का ढक्कन उठाया तो उसमें खाली खोलता पानी देखकर मेरा अपना दिल डूबने लगा। हंडिया का राज मेरे हाथ आ चुका था, जो कि खाली थी। अम्मा पिछले 4 घंटों से पानी में नमक डालकर उबाल रही थी और बार बार पानी हथेली पर डालकर चखती कि जैसे बस खाना तैयार होने ही वाला है। मेरा दिल इतना बोझल हुआ कि आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठ गई। घर का सारा राशन ख़त्म हो गया था। घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। बाहर नंगी तलवारें और खंजर लिए दरिंदा सिर्फ हिंदू मंडला रहे थे कि यहाँ कोई बाहर निकले और उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मेरा भाई बहुत बार घर की खवातीन से उलझ चुका था। आखिर कब तक हम यूं भूखे प्यासे कैद रहेंगे? गमो गुस्से से उसका बुरा हाल था। भूख बर्दाश्त करते करते और हमें भूखा देखकर वो फट पड़ा। पहले तुम्हारे बड़ों को खो दिया है, अब तुम्हें खोने का हौसला नहीं हम में। हर बार घर की औरतें उसके बढ़ते कदमों को रोक देती, क्योंकि वो अगर बाहर जाता तो जिंदा हरगिज वापस ना आता। खानदान का ये आखिरी चिराग भी जालिमों के हाथों बुझ सकता था। मैं खामोशी से आंसू बहाते पथराई आंखों से अम्मा को देख रही थी, जो सलाम फेर कर बस यही कहती, बस 2 रकत और अदा कर लूं, फिर जब कहूँगी तो प्लेटें निकाल लेना। अम्मा नजरें मिलाए बगैर कहती और नमाज की नीयत बांध लेती। न जाने अम्मा कौन सी नमाजें अदा कर रही थी, और शायद अम्मा का पेट नमाजों से ही भर रहा था। मेरी आंखों से गर्म पानी निकला। जिस हंडिया का अपना पेट खाली था, वो भला हमारा पेट क्या भरेगी? एक तो शदीद भूख और दूसरी तरफ हालात की संगीनी का दुख। दिल खून के आंसू रोने लगा। दिल तो चाह रहा था कि हर बात की परवाह किए बगैर चादर ओढ़ूं और बाहर निकल जाऊं, फिर चाहे भीख मांग कर भी घर वालों के लिए खाना लाना पड़े ले आऊंगी। मगर मैं जानती थी कि ये अमल भी इतना आसान नहीं था। मुझ भूखी फकीरनी को खाना तो मिलेगा नहीं, हाँ अलबत्ता वापसी पर अपनी इज्जत की रिदा ज़रूर दरिंदों के हाथों तार तार करवाऊंगी। या अल्लाह, तेरे नाम पर खिला देने वालों का ये हाल। परेशानी ने इतना निढाल किया कि हर कमज़ोर इंसान की तरह मेरी ज़ुबान पर भी शिकवा आ गया। या अल्लाह, हमारे ख़ानदान ने हमेशा खुले दिल और खुले हाथ से अल्लाह के नाम पर खर्च किया था। कोई सायल, कोई भूखा हमारे दर से खाली हाथ ना गया था। अभी आंसू बहाती अपने रब से मैं शिकवा कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी।
نہ جانے کیوں مجھے دستک کا انداز بہت دھیما اور رازدارانہ سا محسوس ہوا۔ اس وقت گہری شام ہو چکی تھی۔ گھر والوں کا حکم تھا کہ اس وقت کوئی بھی دروازے پر دستک دے دروازہ ہرگز نہ کھولو۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے اماں کو دیکھا جو نماز میں مشغول تھیں۔ دوسری نگاہ میں نے برآمدے میں تخت پر نماز پڑھتی دادی پر ڈالی جو گرد و پیش سے بیگانہ محویت سے عبادت میں مصروف تھیں۔ مطلب اس دستک پر کوئی بھی متوجہ نہ ہوا تھا۔ تو کیا یہ دستک صرف میں نے سنی تھی؟ میں جہاں دستک پر حیرت زدہ تھی وہیں ایک خوفناک احساس نے بھی آ گھیرا تھا کہ اس وقت شام کے اندھیرے میں کون آیا ہے، کون ہمارے دروازے پر بے خوف و خطر کھڑا ہے جس کو کسی ظالم نے اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا۔ ان دنوں میں تو حالات کی ستم ظریفی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے گھر کے دروازے کے باہر کوئی مسلمان کھڑا بھی ظالموں کو نظر آتا تو اگلے لمحے اس کا یہ حال ہوتا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہتا تھا۔ ابھی اسی پریشانی میں گھری تھی کہ دروازے کے پاس کھڑا شخص کوئی مہربان ہے یا کوئی مصیبت۔ اسی دوران دوبارہ دستک سنائی دی۔ دستک کا انداز پھر قدرے گوشیانہ تھا۔ میری نگاہیں دوبارہ بے اختیار اماں اور دادی کی طرف اٹھی جو طویل سجدوں میں مشغول تھیں۔ نہ جانے کس مٹی کی یہ سب بنی تھی کہ اتنی بھوک میں بھی عبادت کیے جا رہی تھی۔ نفرت سے ایک نظر خالی ہنڈیا پر ڈالتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے دروازے تک پہنچتے دوبارہ دستک ہو گئی۔ کون ہے؟ اس زمانے میں بنا پوچھے دروازہ کھولنے کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ کیا پتہ باہر کون کھڑا ہو اور دروازہ کھولتے ہی حملہ آور ہو جائیں۔ میرے سوال پر خاموشی چھائے رہی، مطلب کہ باہر سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ چند لمحے گزرے کہ دوبارہ دستک ہوئی جو کہ کافی نرم ہاتھوں سے کی جا رہی تھی۔ میں جو جانے کے لیے مڑی کہ دوبارہ ہی سے رک گئی۔ کون ہے؟ میں نے اماں اور دادی کی وجہ سے آواز قدرے دھیمی رکھی۔ وہ دونوں تو کیا گھر کے باقی لوگ بھی یوں لا تعلق سے تھے جیسے انہوں نے دستک کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ اگر باقی کسی نے دستک کی آواز سنی تو وہ یہی کہیں گے، چھوڑو، دفع کرو، پوچھو بھی مت۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر بھی خاموشی چھائی رہی تو میں نے دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے جو چنے کے دانے کے برابر تھا، یہ سوراخ میرے بھائی نے احتیاطاً بنوایا تھا کہ باہر کھڑا شخص نظر آ سکے، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میرا دل خوف اور دہشت سے دھڑکنے لگا کہ ضرور باہر کھڑا شخص دشمن ہے جو گھات لگائے بیٹھا ہے کہ دروازہ کھلے اور وہ گھر کے باقی افراد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے میں نے اپنی چادر اچھی طرح سے لپیٹی، چپل اتاری، دھیرے دھیرے ہولے ہولے دروازے سے ملحقہ زینے پر چڑھنے لگی کیونکہ وہاں سے جھانک کر صاف اندازہ ہو سکتا تھا کہ باہر کون کھڑا ہے۔ جب میں نے جھانکا تو حیران رہ گئی، یہ تو چھوٹی سی بچی تھی جو بمشکل 7-8 سال کی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ اکیلی کھڑی تھی۔ باہر مکمل سناٹا تھا۔ اسے یوں تنہا کھڑا دیکھ کر میرا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ بچی تو حلیے سے مسلمان لگ رہی تھی۔ میں یہ سوچتی ہوئی نیچے بھاگی اور بلا خوف و خطر دروازہ کھول دیا۔ میرے دل میں اس وقت صرف یہ خیال تھا کہ یہ بچی یا اس کے گھر والے ضرور مصیبت میں تھے اور وہ مدد مانگنے ہمارے گھر آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کے ہاں مدد مانگنے آئی وہ اب خود مفلس اور بےکس اور مجبور ہو گئے تھے۔ کون ہو تم گڑیا؟ وہ بے حد خوبصورت بچی تھی، رتابہ۔ وہ خوبصورت آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کے تمام لوگوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، یہ نہ جانے کن کی بچی تھی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی اور چہرے پر بے انتہا معصومیت۔ باجی، میں آپ سب گھر والوں کے لیے کھانا لائی ہوں۔ اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں مٹی کے 2 درمیانے سائز کی ہانڈیاں پکڑ رکھی تھیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی تھیں۔ وہ انہیں یوں پکڑے کھڑی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے 2 پیالے اٹھا رکھے ہوں۔ کھانا؟ ان ہانڈیوں سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو نے میری تو بھوک چمکا دی، مگر میں ڈر رہی تھی کیونکہ پہلی بار میں نے اس بچی کو محلے میں دیکھا تھا۔ وہ میرے لیے انجان تھی، جبکہ خالی پیٹ کی یہ حالت تھی کہ جھٹ سے وہ ہانڈیاں پکڑوں اور کھانے پر ٹوٹ پڑوں۔ آپ سب گھر والے کافی دنوں سے بھوکے ہیں نا، اس لیے میرے گھر والوں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اندھیری رات میں وہ چھوٹی سی بچی یوں تنہا ہانڈیاں پکڑ کر کھڑی تھی جو کہ میرے لیے تو حیرت ناک بات ہی تھی۔
اب دوسری یہ کہ اس کے گھر والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ پچھلے کافی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، اور یہ حقیقت صرف ہم اور ہمارا خدا جانتا تھا۔ آخر یہ تیسرا کون تھا جو اس راز سے واقف تھا؟ میں نے ذرا ہچکچاتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھایا تاکہ ہانڈیاں پکڑ لوں، مگر اس نے ہاتھ پرے کر لیے۔ یہ بہت گرم ہے باجی، آپ اسے برداشت نہیں کر پائیں گی، آپ کسی کپڑے کی مدد سے پکڑیں۔ پہلے تو میں اس بات پر حیران ہوئی کہ بھلا یہ کیا منطق ہوئی، خود تو دونوں ہانڈیاں چھوٹی سی بچی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں اور مجھے کپڑا لانے کو کہتی ہے۔ خیر میں نے ہانڈیوں کو اپنی موٹی چادر سے پکڑا تو مجھے انکشاف ہوا وہ تو خاصی گرم ہے، جیسے ابھی ابھی آگ سے اتاری ہیں۔ وہ کھانا اتنا مزیدار تھا کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، اور مقدار میں بھی اچھا خاصا تھا۔ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ ہر شام وہ یوں ہی کھانا لانے لگی، گویا کہ ہمارے کھانے کی ذمہ داری رتابہ کے گھر والوں نے اٹھا لی تھی۔ وہ روز شام کو نماز مغرب کے بعد کھانا لانے لگی۔ ابھی تک صرف میرا ہی اس سے سامنا ہوا تھا، گھر کے کسی بھی فرد نے نہ تو رتابہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اندر آتی تھی۔ جب میں اسے اندر آنے کا کہتی تو وہ معنی خیز انداز سے انکار کر دیتی۔ سچ کہوں تو پہلی نظر میں ہی وہ بچی مجھے اپنی ذات میں اسرار سموئے ہوئے لگی تھی۔ دوسری بات جو بہت خاص تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی 2 بھاری ہانڈیاں پکڑے ہوئے آتی تھی، یوں جیسے نہ تو ان کا کوئی وزن ہو اور نہ ہی بوجھ، اور نہ ہی وہ رتابہ کے ہاتھوں کو جلاتی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کھانا میرے حوالے کر کے یوں چشم زدن میں غائب ہو جاتی تھی کہ دور تک اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہوتا، یوں جیسے چل کر نہیں اڑ کر غائب ہوئی ہو۔ اگلے روز جمعرات تھی۔ مجھے رتابہ کا بے چینی سے انتظار تھا۔ نہ صرف مجھے بلکہ سارے گھر والوں کو اس مہربان بچی کا انتظار تھا جس کے گھر والوں کے حسن عمل سے ہماری سانسیں چل رہی تھیں، کیونکہ اس قید میں ہم ظالموں سے تو بچ بھی جاتے مگر بھوک سے تو ہم یقیناً مر جاتے۔ آج سب کو اسے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ مخصوص وقت پر دستک ہوئی۔ اس کی آمد نماز مغرب کے بعد ہوا کرتی تھی، مگر آج دستک کا انداز واضح طور پر مختلف تھا۔ دستک میں اب وہ نرمی نہ تھی۔ آج دستک کی آواز میرے علاوہ گھر کے باقی افراد نے بھی سنی۔ واقعی اس روز دستک دینے والا ہاتھ کسی اور کا تھا۔ خوبصورت اور چاند سے چہرے والی عورت جس کی عمر کوئی 27-28 سال ہوگی، سفید اور سیاہ رنگ کے لباس میں وہ بے انتہا پروقار معلوم ہو رہی تھی۔ کون؟ اماں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو گھبرا سی گئی۔ باہر کھڑی خاتون انہیں خوف میں مبتلا کر گئی تھی، شاید کہ دشمن کی کوئی چال ہو جو ہمارے گھر کا دروازہ کھلوانے کے لیے عورت باہر کھڑی ہے۔ میں ہوں زرجینہ، زرتابہ کی ماں۔ یہ سنتے ہی میں فوراً ہی زینے پر چڑھ گئی۔ باہر دیکھا تو واقعی کوئی عورت زرتابہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ دروازہ کھولیے، میں رتابہ کے ساتھ کھانا لائی ہوں۔ رتابہ کے دونوں ہاتھوں میں روز کی طرح ہانڈیاں تھیں، اور عورت کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال جو سفید اور نفیس کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور امی نے دروازہ کھول دیا۔ آج ہمارے ہاں قرآن خوانی تھی۔ آج بھی کھانا بہت گرم تھا، مگر وہ دونوں ماں بیٹی آرام سے گرم کھانا پکڑے کھڑی تھیں اور ہم گھر والوں نے کپڑوں کی مدد سے کھانا پکڑا۔ تھال بھی میٹھے اور نمکین مزیدار چاولوں سے بھرے تھے۔ واقعی وہ لوگ بے حد سخی اور فراغ دل تھے۔ ارے اتنے سب کی کیا ضرورت تھی؟ دادی اور تائی تو پریشان سی ہو گئی تھیں۔ دراصل دونوں پریشان اس لیے ہوئی تھیں کہ جب کسی سے اتنا لیا جائے تو لوٹانا بھی پڑتا ہے، اور ہم تو حالات کے مارے ان کے احسانوں تلے دبے تھے۔ ان کے احسانوں کا بدلہ کیسے دے سکتے تھے؟ بھائی آپ نے بہت تکلیف کی، آپ اندر آئیے نا۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تو ہمارے محسن ہیں۔ ارے یہ کہہ کر تو آپ ہمیں گنہگار کر رہی ہیں۔ ہم آپ کے گھرانے پر احسان کریں، ہماری کہاں اتنی اوقات۔ ان کے اعلیٰ درجے کی سخاوت اور انتہا کی عاجزی پر تو ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم تو آپ کے غلام ہیں، بس جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا کریں۔ ابھی ہم ان کی عاجزی اور انکساری پر ہی حیران تھے کہ انہوں نے غلام کہہ کر تو ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ نہ جانے وہ کس تناظر سے اپنے آپ کو ہمارا غلام کہہ رہی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف رتابہ کو بتا دیا کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سخت مشکل میں ہے،
ہم تو رتابہ اور اس کے گھر والوں کو نہیں جانتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کیسے ہمیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس بات کا جواب تو ہمیں وقت آنے پر ہی ملنا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ہم سب سے باتیں کرتی رہیں، اور پھر عشاء کا وقت ہوا تو اٹھ کھڑی ہوئیں اور باری باری مجھ سمیت سب خواتین کے ہاتھ پکڑ کر ادب سے بوسہ دیا اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ ان کی دیکھا دیکھی رتابہ نے بھی یہی عمل دہرایا۔ زرجینہ نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے ان کا ہاتھ انتہائی گرم لگا کہ جیسے انہیں بخار ہو۔ آپ کو بخار ہے آنٹی؟ نہیں تو۔ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ اس لمحے ان کی خوبصورت اور چمکتی آنکھیں مجھے بہت گہری سی لگیں اور ان کی گہرائی مجھے خوفزدہ کر گئی۔ پہلے رتابہ اور اب زرجینہ میرے دل و دماغ کو تجسس پر اکسانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے ہمارے گھرانے کو آقا کے منصب پر بٹھا لیا تھا۔ ان کے ادب و آداب کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی بھی ہمارے برابر نہ بیٹھتی تھی، ہمیشہ زمین پر بیٹھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں میں، کیونکہ آپ کے گھرانے کا پہلا حق ہے۔ وہ عقیدت و احترام میں ڈوبے الفاظ میں اکثر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ ایک بات جو مجھے شدید حیران کرتی تھی وہ یہ کہ اس زمانے میں جب مسلمان عورتوں کا نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہاں رتابہ اور زرجینہ کتنی بے خوف ہو کر آتی جاتی تھیں جیسے انہیں کسی سے بھی خطرہ نہ ہو یا پھر وہ عام عورتیں ہی نہ ہوں۔ بہت بار دل چاہا کہ زرجینہ آنٹی اور رتابہ سے اس بارے میں بات کروں، مگر اماں کے نزدیک میرے یہ سوال انتہائی بے تکے تھے۔ سر شام سے ہی میرے پیٹ میں بہت درد تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا کم ہونے کی بجائے میرے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ معمول کے مطابق زرجینہ آنٹی اور رتابہ کھانے کے ساتھ آ پہنچی۔ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ ہاں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں تو درد سے لوٹ پوٹ ہو جا رہی تھی۔ پورا گھر میری حالت پر پریشان تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی دوا تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا تھا، کیونکہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بھائی نے بہت بار کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، مگر سب منع کر دیتے۔ تو ٹھیک ہے، مر جائے گی تو تب بھی نہ بتانا، کیونکہ جب یہ مر جائے گی نا تو ہم مسلمانوں کو اسے دفنانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ بھائی خود کو انتہائی بے بس محسوس کر کے تلخ لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ دوا لی؟ زرجینہ کی گہری آنکھوں میں دیکھنے سے میں اعتراض برتتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے بہت فکر تھی۔ نہیں، میں نے دوا نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا نا، اور باہر نکلنا۔ ادھورا جملہ چھوڑ کر میں درد سے دوہری ہونے لگی تھی۔ میری ادھوری بات کا مفہوم وہ جان گئی تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں درد کو بھول کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ گھر کی سب خواتین اس بات پر مضطرب ہو گئیں۔ اس وقت زرجینہ؟ صبح سے شہر میں فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا باہر نکلنا تو دور کی بات، گھر سے باہر سر نکال کر دیکھنا بھی گویا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور پھر زرجینہ نے رتابہ کو کہا کہ اپنے بابا جان کو بلا لے۔ زرجینہ کے مطابق اس کا شوہر کوچوان تھا۔ یہ بات بھی خاصی حیران کن تھی کہ ایک کوچوان کے گھر سے روز اتنا شاندار اور پرتکلف کھانا آتا تھا کہ جیسے وہ شہر کا کوئی نواب یا رئیس ہو۔ کوچوان اپنا تانگا لے کر یوں آن پہنچا جیسے رتابہ نے اسے اڑ کر پیغام پہنچایا تھا۔ 35 سال کا بھرپور مرد جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور چہرے کو چادر سے قدرے چھپا رکھا تھا، مگر جتنا چہرہ میں دیکھ پائی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مرد انتہائی خوبرو ہے، یعنی زرجینہ اور اس کے شوہر لقمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ زرجینہ نے مجھے گود میں اٹھا کر یوں تانگے میں بٹھایا جیسے میں 15 سالہ لڑکی نہیں 5 سال کی بچی ہوں۔ زرجینہ کا گھرانہ ہمارا محسن تھا، مگر اماں کا دل پھر بھی لرز رہا تھا مجھے ان کے ساتھ اکیلے بھیجنے پہ۔ اس طرح کریں، آپ جمیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پتہ نہیں کیسے زرجینہ کو اماں کے دل کی بات معلوم ہو گئی۔ سب نے میری حالت دیکھ کر مجھے جانے کی اجازت تو دے دی، مگر ان کی وحشت بھری آنکھیں بتا رہی تھیں کہ سب خوفزدہ تھے کہ نہ جانے کون سی نئی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ ڈاکٹر کا کلینک کافی دور تھا۔ جمیل بھائی کا خیال تھا کہ راستے میں حکیم کی دکان سے دوا لے لی جائے، سو انہوں نے کوچوان لقمان کو مشورہ دیا، نہیں، حکیم کی دکان پر ہم اس وقت نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں جانا اس وقت خطرے سے خالی نہیں۔ مطلب؟ تمہیں مطلب صبح پتہ چل جائے گا جمیل۔
کوچوان نے بھائی کو جواب دیا۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی میں نے کوچوان لقمان کی بات دماغ کے صندوق میں محفوظ کر لی تھی۔ آنکھیں بند کیے پیٹ کو ہاتھ سے دباتے ہوئے میرا سر زرجینہ کی گود میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تانگا چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ میں ویسے بھی حیران تھی کہ اس وقت فسادات عروج پر ہیں، مگر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہمیں ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر سے دوا لی، فیس بھی زرجینہ نے ادا کی، مجھے درد سے آرام مل گیا۔ کوچوان نے ہمیں باحفاظت گھر پہنچایا تو سب نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ یہ بھی کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ ہاں، صبح ضرور ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے علاقے کا حکیم جو مسلمان تھا وہ رات کو فسادات کے دوران شہید کر دیا گیا تھا، جب جمیل بھائی اس کے پاس مجھے لے کر جانا چاہ رہے تھے، مگر کوچوان لقمان نہ مانا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کوچوان کو کیسے پتا چلا کہ اس وقت حکیم بہت خطرے میں ہے۔ آپ لوگ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ اگلے روز زرجینہ کھانا لے کر آئی تو میری طبیعت کا بھی حال چال پوچھنے لگی۔ میں دوا سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جلد از جلد اپنے نئے وطن چلے جانا ہی آپ تو کیا ہر مسلمان گھرانے کے لیے بہتر ہے۔ بہت بار یہاں سے نکل کر پاکستان جانے کی کوشش کی، مگر دشمنوں نے ہر بار کوشش ناکام بنا دی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے گھر کے 4 بڑے مرد ان ظالموں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن کر موت کی نیند سو گئے، لیکن اس بار آپ کی کوشش ناکام نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگ اپنا سامان باندھیں، کل رات آپ اس خوف و ہراس میں گھری سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ زرجینہ کے حوصلے اور تسلی کے باوجود ہمارے دل ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے ہم منزل تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ چاقو اور خنجروں سے ہمیں مار کر سزا دی جائے گی، کیا معلوم سب اپنا نیا وطن دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ لیکن کوچوان لقمان اپنا تانگا لیے مستعد کھڑا تھا۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے جا بجا لاشیں پڑی تھیں، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہم تانگے میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھے خوفزدہ تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی لرز رہے تھے۔ ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن سے کافی دور تھا۔ رات 10 بجے آخری ٹرین آنی تھی۔ اگر یہ بھی نکل جاتی تو بات پھر سے کل پر چلی جاتی، اور پھر کل کس نے دیکھی تھی۔ رک جاؤ، ابھی تانگے نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 4-5 شدت پسند ہندو جنہوں نے ہاتھوں میں خنجر اور تلواریں پکڑ رکھی تھیں ہمارے تانگے کو روک لیا۔ یہ سب مسلح ہیں۔ اصل میں ہم سب عورتوں نے چادروں میں اپنے چہرے چھپا رکھے تھے اور رات کا وقت بھی تھا، اس لیے وہ تصدیق کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہمارا بھی حشر نشر باقی مظلوم مسلمانوں کی طرح کر دیں۔ ہاں، یہ سب مسلمان ہیں اور سید گھرانہ ہے ان کا۔ گھوڑے کی باگیں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے لقمان سینہ تان کر بولا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو یوں بے خوف تھا جیسے اسے موت کا خوف ہی نہ ہو، جبکہ ہم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو دبا رہے تھے۔ موت سے پہلے یعنی اپنی عزت کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا منظر ہی ہمیں دہلا رہا تھا۔ بھائی، تانگا موڑ لیں، میں نے کانپتی لرزتی آواز میں لقمان سے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سید گھرانے کی جان اور عزتوں کی حفاظت کا وعدہ میں نے اس ذات سے کر رکھا ہے، میں آپ میں سے کسی کو بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لقمان کے جواب پر دل کو ڈھارس تو ملی، مگر موت ابھی بھی سامنے منڈلا رہی تھی۔ بھگوان کی سوگند، کاٹ ڈالوں گا ان سب کو، ان مسلوں کی تو ایسی کی تیسی۔ ایک بپھرا ہوا بھیڑیا خنجر لہراتا ہوا ہماری طرف آیا کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ممکن تھا کہ جمیل بھائی غیرت اور جوش میں آ کر کوئی جذباتی قدم اٹھا لیتے، لیکن اگلا لمحہ ہم سب کو حیران کر گیا۔ اس جنونی پاگل ہندو کی فلک شگاف چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ نہ جانے کیسے اس کو اچانک آگ لگ گئی، نہ جانے یہ اچانک کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یکا یک میری نظر لقمان پر پڑی۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بند کیے نہ جانے کیا پڑھ رہا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا اور کیا پڑھ رہا تھا میں کچھ نہ سمجھ پائی، مگر یہ راز مجھے سمجھ آ گیا کہ آگ کیوں بھڑکی تھی۔ نہ تو آگ آسمان سے برسی، نہ ہی زمین کے سینے سے نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے ہندو آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ لقمان تیزی سے اپنا تانگا بھگانے لگا، یوں جیسے اس پر جنون سوار ہو گیا تھا کہ ہمیں باحفاظت منزل پر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ پتہ نہیں کیسے آگ میں جل گئے یہ سارے۔ میرے علاوہ ہر ایک کی زبان پر بس یہی بات تھی، کیونکہ میرے علاوہ لقمان کے پراسرار عمل کو کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔
ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ پھر سے شدت پسند ہندوؤں نے ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ وہ تعداد میں 10-12 تھے۔ ان کے ہاتھ میں مشلیں تھیں جن سے بھڑکتی آگ کے شعلے ان کی دلی نفرتوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ بھونڈ ڈالو اس تانگے والے کو اور سب عورتوں کو اٹھا لو، کوئی بھی زندہ نہ بچ کر جائے۔ اب تو ہمیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ ہم جو خوف کے مارے لرز رہے تھے کہ ایک ہندو نے خنجر لقمان کی جانب پھینکا، بس اگلے ہی لمحے ہماری نجات دہندہ کا بھی خاتمہ ہونے والا تھا۔ مگر یہ کیا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور خنجر اس کے پاس آتے ہی غائب ہو گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے اور ہندو خالی وار جانے پر بوکھلا گئے۔ وہ اپنے مذہبی عقیدت کے مطابق نعرہ لگاتے ہوئے، اپنی دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہوئے یوں گلا پھاڑ کر چلائے تھے کہ جیسے ان کا مقابلہ کسی طاقتور مخلوق سے ہو۔ جلا ڈالو ان سب کو۔ خالی وار جاتا دیکھ کر وہ سر تا پاس سلگ اٹھے تھے کہ پورے تانگے کو آگ لگا کر اپنے انتقام کی آگ کو سرد کر دینا چاہ رہے ہوں۔ مگر کوچوان لقمان کے اگلے فعل نے پھر سے دماغوں کو معاف کر دیا۔ اپنی شہادت کی انگلی پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر ان کے گرد حصار کر دیا جو عام حصار نہ تھا۔ وہ ایک آگ کا دائرہ تھا جس نے ان سارے ہندوؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ہمیں زندہ جلانے چلے تھے اور خود آگ کے گھیرے میں چلانے لگے تھے۔ ہماری کانوں نے دور تک ان کی چیخیں سنی تھیں۔ راستے میں اور بھی نہ جانے کتنی دشواریاں اور رکاوٹیں آئیں، مگر کوچوان لقمان ہر رکاوٹ کو پچھاڑتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دور سے آتی ٹرین کی وسل کی آواز سنائی دی تو ہمارے لرزتے دلوں کو قرار ملا تھا۔ تانگا اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا۔ ہماری منزل اور ہمارا نیا وطن بس کچھ ہی دور تھا۔ لقمان نے ہمیں باحفاظت ٹرین میں بٹھا کر رب العزت سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ آخر زرجینہ، رتابہ اور کوچوان لقمان کون ہے؟ کوئی انسان یا پھر جنات؟ اللہ کی ذات سے شکوہ نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں، پھر وہ مشکل سے نکلنے کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر سید گھرانے کی عزت و آبرو اور جان کی حفاظت تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس پراسرار کوچوان نے ٹرین کی روانگی سے قبل میرے کان کے قریب کہے تھے۔ میں جو کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنے مہربان محسن کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نکالنے کا ایسا سبب بنایا تھا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ وسیلہ رتابہ، زرجینہ اور لقمان تھے۔ حیرتوں کے اس جہاں میں بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں۔ وہاں اسرار بھری ذات ان تینوں کی بھی تھی جنہیں ہم کبھی نہیں بھول پائے۔ جب ہم پاکستان صحیح سلامت پہنچے تو ہم نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور ہم نے ان تینوں کو بہت دعائیں دیں۔